फ्रांस की एक कंपनी ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। ऐसी तहकीक हो रही है फ्रांस में, ऐसी तहकीक हो रही है। दिल में एक उमंग जाग गई है, अब एक ख्वाहिश बेदार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बहुत मुनफरद, एक बहुत हसास दावा किया गया है और वो दावा ये है कि फ्रांस की एक कंपनी ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है। उनकी आवाज में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली गई है और बहुत जल्द वो रिकॉर्डिंग हम टेलीविजन पर, डिजिटल मीडिया पर देख सकेंगे। तो ये एक ऐसा दावा था कि एक मुसलमान की हैसियत से उसने हम सबको हिला कर रख दिया जज्बाती तौर पर। जाहिर है इसमें जो शरई नुक्ता नजर है वो एक जानिब, लेकिन जो जज्बाती मामला है हम सब का वो अपने उरूज पर है। हमारी जिंदगियों की इससे बाबरकत साथ कोई और हो ही नहीं सकती, या इससे बेहतरीन लम्हा कोई और हो ही नहीं सकता कि हम इस तरह की किसी चीज का तजर्बा करें जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से मंसूब हो। तो ज़ाहिर जज्बाती तौर पर तमाम पाकिस्तानी इस मौजू के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या वाक़अतन फ्रांस की किसी कंपनी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को रिकॉर्ड कर लिया है। क्या इस तरह का कोई काम या इस तरह की कोई तहकीक जारी है? क्या इस तरह की कोई मशीन मार्ज वजूद में आ गई है कि जो माजी में जाकर वहाँ की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके? तो मैं यूरोप में मौजूद था एक ज़ाती और निजी सिलसिले में, तो मैंने फौरन फ्रांस का रुख किया। मैं इस वक्त पेरिस में मौजूद हूँ और मैंने चाहा कि पेरिस जाकर वहाँ मैं कुछ तहकीक करूँ, मुहक्किकीन से बात करूँ, कुछ इदारों से रब्ता करूँ, कुछ साफियों से बात करूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या वाक़अतन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग माजी में जाकर आवाज़ की लहरों को रिकॉर्ड करते हुए किसी तरह से हासिल कर ली गई है, या इस पर कोई काम जारी है या नहीं। ये दावा किया गया था जस्टिस नजीर गाजी साहब की जानिब से एक इंटरव्यू में। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। उसकी उन्होंने वजाहत भी दी, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उनका ये कहना था, जो उनकी वजाहत बाद में सामने आई, कि 1992 में जब वो फ्रांस तशरीफ लाए तो डॉक्टर हमीदुल्लाह जो कि एक मुहक्किक हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें बताया कि फ्रांस की एक कंपनी खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग हासिल करने में कामयाब हो गई है, माजी में मौजूद आवाज की लहरों को रिकॉर्ड करने के जरिए। हमने जब यहाँ आकर कुछ तहकीक की और हमारी ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मुलाकात करें, तो हमें मालूम हुआ कि डॉक्टर हमीदुल्लाह यहाँ फ्रांस के तहकीक के इदारे से मुंसलिक रहे, जो नेशनल इदारा बराए साइंसी तहकीक है उससे वाबस्ता रहे, लेकिन 2002 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में उनका इंतकाल हो चुका था। तो जाहिर है ये वाकया 2002 से पहले का है और उसकी वजाहत भी जस्टिस नजीर गाजी साहब ने फरमा दी और वजाहत की थी कि 1992 में डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उनसे ये बात शेयर की थी। तो हमने फ्रांस में मुहक्किकीन से बात करके, जहाँ मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करके, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात करके जो तहकीकात की हैं, जो मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक क्या वाक़अतन आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फ्रांस ही की किसी कंपनी ने इसका इंतखाब क्यों किया? और अगर फ्रांस की किसी कंपनी ने माजी में आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का हुनर हासिल कर ही लिया है या ऐसी कोई मशीन ईजाद कर ही ली है, तो सवाल ही पैदा होता है कि उनका पहला इंतखाब खुतबा हज्जतुल विदा क्यों है? इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे जो जवाब तलब थे, जिनके जवाब हमने यहाँ पे हासिल करने की कोशिश की है। क्या वाक़अतन हम आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ सालों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे? अगर सुन सकेंगे तो क्या वो आवाज़ मुसद्दिक़ा होगी? इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो आवाज़ जो मंसूब की जा रही है हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो उन्हीं की आवाज़ है? और फिर फ्रांस, जहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं मजहबी दिल आज़ारियों को लेकर, यहाँ हम जानते हैं कि हिजाब पर पाबंदी के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिन पर तनकीद की जाती रही है, यहाँ तौहीन आमेज़ खाकों के हवाले से। तो क्या ऐसा मुल्क या ऐसी नेशन
اس کی جانب سے آنے والی کوئی آواز کہ جن کو منسوخ کیا جائے کیا ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ واقعتاً خطبہ حجۃ الوداع کی آواز ہے؟ تو جناب اس پر جو میری تحقیق ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب جو پچھلے 11-12 برس سے یہاں پیرس میں فرانس میں جرنلزم کر رہے ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن تقریباً 12 برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں، تو میں ان کو شکریہ ایاز بھائی، تھینک یو سو مچ، پلیز اگر آپ تشریف لائیے. تھوڑا سا ذرا ہم لاؤڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم چونکہ اس نیت سے یہاں نہیں آئے تھے کہ کیمرہ اور مائک ہوتا، لیکن یہ یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہیں کہ یار یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر واقعتاً ایسا کبھی ہو جائے. مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً کیا معاملہ ہے اس پہ مفتیان کرام اور علماء اپنی، لیکن ایک مسلمان اور عاشق رسول کی حیثیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ کہ کوئی ایسا لفظ جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہو جاؤں. تو سر آپ ذرا بتائیے، میں بھی ذرا عرض کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا، آپ کو میں نے 2 دن پہلے درخواست کی تھی کہ ذرا اس پہ تحقیق کیجیے، تو کیا آپ کی تحقیقات ہے؟ پلیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کیجیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں آپ نے جب مجھے یہ اس حوالے سے بتایا تو میں نے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی، چاہے مذہبی اسکالرس ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے ٹیلیفون پر بات کی، یہاں پہ جو سائنسی ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ اتنا مواد ہے، اور اس حوالے سے آواز کی ریکارڈنگس کے حوالے سے، اور یہ جو ایک انکشاف ہوا کہ بلکہ یہ تو ٹھیک ہے مانا جا سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ہوا میں موجود رہتی ہیں، بالکل جو ہے وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں. اس کا امکان موجود ہے، اس کا امکان موجود ہے. ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں؟ ایسی تحقیق ہو رہی ہے، اچھا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اربوں آوازوں میں اور 1400 سال پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس کو آپ کیسے ریکارڈ کریں؟ یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے اگر ہم ادھر دیکھیں تو وہ الگ چیز ہے. اچھا، لیکن اس میں معافی چاہتا ہوں خطرہ کلامی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہم ذرا تفصیل سے ایک اور ویلاگ بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کی آوازیں ریکارڈ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ کہاں تک پہنچی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھیں ان کو جو ویوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، یا جن آوازوں نے قریب کی چیزوں سے ٹکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریکارڈ یا نہیں. اگر ایسا ہو بھی تو فرانس جیسے معاشرے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہیے؟ یہ منطقی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کیا ہو؟ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک آپ کی جو آوازیں ہیں نا ان کو کیپچر کرنے کا ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ سامنے نہیں آیا. کہیں سے کوئی ایسے شوائد نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں جو ہیں ان کو کیپچر کیا جا سکے. چلیں آپ جو ہے وہ قریب میں جا کے ٹھیک ہے اس تک تو ٹھیک ہے، بالکل ذہن بھی مانتا ہے اور سارا ممکن کے امکان بھی ہے. لیکن آپ کہیں کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں اور اربوں آوازوں کے درمیان میں ایک ہی خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لینا، تو یہ ابھی تک اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کے مستقبل میں، لیکن اس کے لیے کئی 100 برس شاید یہ کچھ تو یعنی ابھی تک اگر میں بطور صحافی پیرس میں مقیم صحافی کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی بازگشت یہاں پیرس کی ہواؤں میں فضاؤں میں سنی تھی کہ کوئی ایسی آواز جو ہمارے پیارے آقا سے منسوب ہو اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سنا تھا آپ نے. بلکہ یہ جو غازی صاحب نے جب یہ اس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت اور کی بات کیا ہو سکتی ہے، تو واقعی جب آپ نے کی بات ایسا باتیں سنی تو ہماری بھی ایک جو ہے بالکل اس کو تسکین اور وہ جیسے شاید کچھ ایسا ہو رہا ہو اور ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے خطا کار، ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا لفظ ٹکرا جائے جو ہماری ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اس سے بڑی خواہش اور اس سے بڑی سعادت ہو وہ کوئی نہیں سکتی بے شک. لیکن اقرار بھائی ابھی تک ایسے کوئی خواہش نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے 1992 میں ان سے ملاقات کی، پھر 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد 30-35 سالوں کے بعد پھر انہوں نے یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا
تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو سوالیہ نشان ہے, سوالیہ نشان ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں. تھینک یو سو مچ ریاض بھائی, بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پہ یا کسی طرح سے ہم ضرور بات کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, بڑی نوازش. ڈاکٹر نذیر غازی صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ وہ جو ریکارڈنگ جس میں یہ ذکر ہوا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی تھی, تو ضمناً انہوں نے اس پر بات کر دی. لیکن اگین ہم سب کے سب لوگ جو عشق رکھتے ہیں, جو عقیدت رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا. اور میں نے بھی سوچا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم فرانس آئیں, پیرس آئیں, یہاں کچھ لوگوں سے بات کریں, مزید تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ, کیونکہ اب دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے, اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے, اب ایک تمنا نے انگڑائی لی ہے کہ ہم گناہگار, ہم خطا کار, ہم عاصی, ہم اپنی زندگیوں میں اگر سن سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ تو یہ اثاثہ حیات ہوگا ہم سب کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں علماء کی اس پر کیا رائے ہے, مفتیان کرام کی ہے. میں ایک عاشق رسول, جو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس دعوے پر پورا اتر سکیں اپنی زندگیوں میں, اس کی حیثیت سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ میں یہ خبر, ایاز صاحب سے بھی بات ہوئی, میری جو اپنی تحقیق ہے, ہم نے یہاں پر چند دن گزارنے کے بعد اور یہاں صحافیوں سے بات کرنے کے بعد, محققین سے رابطہ کرنے کے بعد, مختلف اداروں کو ای میلز کرنے کے بعد, وہاں کا وزٹ کرنے کے بعد, میں بہت وثوق سے یہ خبر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ اب تک فرانس میں کسی سطح پر, نہ سرکاری سطح پر, نہ نجی سطح پر, نہ کسی کمپنی کی سطح پر, نہ انفرادی سطح پر ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کیا جائے. تو کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ اب تمنا جاگ گئی ہے, اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ابھی یورپ میں مزید جو محققین ہیں ان سے بات کریں گے, ان کے انٹرویوز بھی کریں گے, وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ کیا